بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈپلیکیٹس ویلیوز کو کہ اگر آپ پے وغیرہ بنا رہے ہیں یا کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کسی بھی جگہ پہ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ڈپلیکیٹ ویلیوز کی طرف سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ انہیں جج نہیں کر پاتے کہ ڈپلیکیٹ ویلیوز کو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے, تو آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی اہم اور مفید ہوگا. ہم ڈپلیکیٹ ویلیوز کے اوپر اور بھی بہت سارے لیکچرز بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. برٹش اسکولز آف کمپیوٹر اینڈ پروفیشنل اسٹڈیز آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. التوقیر کمپیوٹرز کالج ساہیوال, التوقیر کمپیوٹرز کالج ہندوا ریتڑی, التوقیر کمپیوٹرز کالج آسی کالونی استقلال آباد سرگودا, یہ تین ہی برانچز ہیں جی اس کی. اور امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسائل, کسی قسم کے کسی مسئلہ میں آپ پھنس جاتے ہیں یا کوئی مسائل آپ کو درپیش ہیں, ان کے حل کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کو جلد از جلد حل کر دیا جائے گا. آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. یہ چند ایک چیزیں میں نے لکھ دی ہیں, سلیکشن کریں سارے کے سارے کی. سلیکشن کرنے کے بعد آپ نے بارڈر لگانا ہے. آپ کنٹرول+1 پریس کریں گے اور بارڈرز اپنی مرضی کا, انسائڈ آپ نے کلک کر دی اور آؤٹ سائڈ پہ بھی کر دیا. آؤٹ سائڈ کی تھوڑی سی آپ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں. اس بارڈر کو میں نے سلیکٹ کیا, اسٹائل کو میں نے سلیکٹ کیا اور میں نے یہاں اور یہاں پہ کلک کر دیا اور چلو یہیں پہ ٹھیک ہے, اوکے کر دیا. تو آپ کے پاس یہ کچھ اس انداز سے خوبصورت سی پوزیشن میں بن کے آ چکا ہے. میری ریکوائرمنٹ ہے ڈپلیکیٹس ویلیو سے متعلقہ. کلک کریں, یہاں پہ آپ نے سلیکشن دی. سلیکشن دینے کے بعد آپ ڈیٹا پہ جائیں. ڈیٹا پہ جانے کے بعد یہ آپ کے پاس ریموو ڈپلیکیٹس کا آپشن ہے. آپ کلک کریں گے ایکسپینڈ سلیکشن. آپ سلیکشن کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے, کہیں پہ بھی سلیکشن دینا چاہتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے حساب سے, پے کے حساب سے. مجھے صرف نیم کے چاہیے تو میں نے کلک کیا اور نیم کا جو ہے وہ کر دیا. وہ کہتا ہے 3 ڈپلیکیٹس آپ کے پاس ویلیو تھیں اور 7 یونیکس ہیں. 3 ڈپلیکیٹس کو انہوں نے ریموو کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے سامنے 3 آ رہی تھیں. 1 2 3 4 5 6 7 7 دن ہوتے ہیں ہفتے کے اندر, تو 7 دنوں کے انہوں نے رکھا, اگلا جو ہے انہوں نے ریموو کر دیا. بٹ مجھے ایسا نہیں چاہیے, میں بیک اینڈ پہ واپس لے آتا ہوں. ساتھ ہی میں ایک اور آپشن وہ بتا رہا, کنٹینیوز ود دا کرنٹ سلیکشن. آپ کلک کریں گے کرنٹ سلیکشن پہ تو وہی کرنٹ سلیکشن ہی صرف سلیکٹ ہوگی. ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں مائی ڈیٹا ہیز ہیڈرز, اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. فی الحال ہم نے نیو سسٹم سے بات کرنی ہے تو سلیکشن دی ہے میں نے. سلیکشن دینے کے بعد میرے پاس آپشن ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ کا. میں کلک کرتا ہوں کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ. ہائی لائٹ رولز پہ کلک نہیں کرنی, آپ نے جسٹ اس کے اوپر ماؤس رکھنا ہے, پوائنٹر رکھیں گے تو آٹومیٹکلی آ جائے گا. ڈپلیکیٹ ویلیوز, آپ ان ڈپلیکیٹ ویلیوز کو کون سا کلر دینا چاہتے ہیں. ریڈ کلر میں ہے جی, ٹھیک ہے, جیسا اس کا کلر پڑا ہوا ہے اپنی مرضی سے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اسے یہ بھی آپ دے سکتے ہیں کچھ اس انداز سے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ ڈپلیکیٹس ویلیوز یہاں سے سلیکٹ ہوگی. سیکنڈ ون آپشن آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہے جی. آپ نے یہاں پہ بھی اپنی ورکنگ پرفارم کرنی ہے, یا اس طرح سے کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اب اس کی سلیکشن سیم ٹو سیم جس طرح سے ہم نے وہاں پہ کی تھی, سیم اسی طرح سے ہی ہے کچھ. اب آپ نے سیکنڈ دی جی, جو کہ ڈپارٹمنٹ پر مشتمل ہے. نیم آپ کو پتا ہے بہت سارے ایک جیسے ہو سکتے ہیں, جیسے سنڈے منڈے میں نے لکھا ہے اسی طرح سے نیمز ہو سکتے ہیں. علی, عمران, کاشف, سلیم, سم تھنگ, سو اینڈ سو, بہت سارے نام آ سکتے ہیں. میں یہاں پہ کلک کر کے ان کو سلیکشن دے لیتا ہوں اور کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ چلا جاتا ہوں. ہائی لائٹس رولز پہ گیا اور ڈپلیکیٹس ویلیو کو میں نے سلیکٹ کر لیا. ڈپلیکیٹ ویلیوز کو سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس میں سے یونیک ویلیو سلیکٹ کر لیتا ہوں. یونیک مینس کہ جو سنگلز آئے ہیں, جو ڈبل ریپیٹ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. میں نے ان کو سلیکٹ کیا. ان کو کلرز میں اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہوں, کوئی سا بھی کلر آپ دے دیں. آپ مثال کریں آپ یہ والا دے دیتے ہیں, اوکے کر دیں. آپ کے پاس یہ جو ہے کچھ اس انداز سے سلیکٹ ہو کے آ گیا. اب وہ کہتا ہے جی مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی اور اکتوبر ایسے ہیں ڈپارٹمنٹ جو ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتے ہیں, سر نیم بھی ہو سکتے ہیں, سو اینڈ سو, جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں آپ کو سامنے یہاں پہ شیئر کی ہیں. اب آپ آگے دیکھتے ہیں جی, آگے اس کا جو پروسیجر ہے وہ کس طرح سے ہے. اب آپ نے ان دونوں کو سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کنڈیشنل فارمیٹنگ کے اوپر گئے. کنڈیشنل فارمیٹنگ میں سے رولز اور ہائی لائٹ سیل رولز اور ڈپلیکیٹ ویلیوز. ڈپلیکیٹ ویلیوز میں اب آپ کو ڈپلیکیٹ ویلیوز ان دونوں کے طرف سے چاہیے. آپ
کلک کرتے ہیں اور ایک کسٹم اپنی مرضی سے فارمیٹنگ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کے پاس بنی بنائی ہے، کسٹم کو بھی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں. میں کلک کر لیتا ہوں، اسٹرائک تھرو پہ کلک کر لیتا ہوں، اور میرے پاس یہاں پہ ایک کوئی سا بھی کلر جو اس پہ آپ کا دل کرتا ہے وہ کلر آپ لگا لے. میں گرین ڈارک بلیو لگا دیتا ہوں، گرین نہیں لگاتا، ڈارک بلیو لگا دیتا ہوں. اینڈ دین اس کے اوپر فونٹ پوزیشن جو ہے وہ میں وائٹ کر لیتا ہوں. وائٹ میں نے کیا، اوکے کیا، اینڈ دین اوکے. اب آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ کچھ اس انداز سے ڈپلیکیٹس ویلیوز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. آپ اس کو چیک کرنے کے لیے اس کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے. یہیں سے آگے آپ نے یہاں سے سلیکشن دے لی، سلیکشن دینے کے بعد کنٹرول شفٹ اور ایل پریس کریں گے تو آپ کے پاس اس کے اوپر یہ دیکھیں، ذرا دھیان سے دیکھیے گا، آپ کے پاس فلٹرز کی آپشن جو ہے وہ اویلیبل ہو چکی ہے. آپ نیمز میں سے جانے کے بعد ان میں سے چیک کر لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے سلیکٹڈ ہیں. اب ذرا دھیان سے دیکھیں، سنڈے اور جین اکٹھے ہیں، سنڈے اور جین اکٹھے ہیں، لیکن آپ کو یہ ویلیو بھی نظر آ رہی ہے کہ سنڈے ہے نام اس کا، جین اس کی والد صاحب کا نام ہے، یا سوری اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کی پے ہے 25,000 روپے. یہاں پہ سنڈے ہے اس کا ڈپارٹمنٹ، یہاں پہ بھی ایک سنڈے، یعنی اس علی یا اس سنڈے نام کا ایک بندہ ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ بھی جین ہے، لیکن اس کی پے یہاں پہ 52,000 روپے، یعنی دونوں میں ڈفرینس آ گیا. اب منڈے ہے اس کا فیب ہے اور اس کی پے 3,000 روپے ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ تھرڈ پہ ہے منڈے فیب اور اس کی پے یہاں پہ بھی، اگر آپ سمجھنے کے لیے میں 3,000 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے 3,000 یہاں پہ اس کی پے بھی کر دی. اب دیکھیے گا، اب یہاں پہ میں نے سلیکشن دی ہوئی ہے، سلیکشن دینے کے بعد آپ کسی بھی کو بھی یہاں سے کر سکتے ہیں. مجھے نظر آ گیا ان میں سے سلیکشن کے بعد، ٹھیک ہے، میں تینوں کی بھی سلیکشن دے سکتا ہوں. تینوں کے اندر جیسے میں نے یہاں پہ 2 پہ دیا نا، میں یہاں پہ 3 پہ بھی دے سکتا تھا. اگر آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، سلیکشن دیں، سلیکشن دینے کے بعد فارمیٹر مینج رولز پہ چلے جائیں. کلک کرنے کے بعد آپ اس رول کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، آپ اس رول کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. میں اس کو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں. ایڈٹ کرنے کے لیے میرے پاس ڈپلیکیٹ ویلیوز ہے. میں کہتا ہوں کہ جی رینج اور سارا کچھ اس کا ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں سوری اس کی رینج کم ہے، باقی تو اس کا سارا کچھ ٹھیک ہے. میں اوکے کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ کو تو رینج چینج کرنی تھی. میں رینج کے اوپر چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے سلیکٹ کیا، یہاں سے اس کی سلیکشن دے دی. اب ایسے تو اب رینج جو ہے وہ اس کی رینج پوری طرح سے چینج ہو چکی ہے. اوکے کر دیا، اوکے کر دیا. اب وہ کہتا ہے 2 ایسی ہیں آپ کے پاس جو کہ ڈپلیکیٹس میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ جسٹ یہ منڈے کو دیکھ لیں، آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے کے سامنے. آپ نے یہاں پہ کلک کیا، کلک کرنے کے بعد سارا کو ان سلیکٹ کر دیا، منڈے کو چیک کر لیں، اوکے کر دیا. یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ آ رہا ہے. اب آپ نے ڈپلیکیٹس ویلیوز جو ہے اس کو یہاں سے سلیکشن دے دی. سلیکشن دینے کے بعد آپ اس کو جسٹ ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اور سو یہ تھا ہمارے پاس اس کا. اب اس کو آپ یہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ریکارڈ کو جسٹ آپ نے ڈیلیٹ پریس کیا اور آپ کے پاس یہ ریکارڈ جو ہے وہ اس طرح سے واپس آ گیا. یہ فلٹر کی پوزیشن یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ اس کو ان سلیکٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں کنٹرول شفٹ اور ایل دوبارہ پریس کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ کی بھی ختم ہو گئی. فارمیٹنگ کے ساتھ آپ نے کام کیا اور اپنے اس ریکارڈ کو جو آپ کے پاس تھا اس کو آپ نے ختم کر دیا. یہاں سے جانے کے بعد آپ کلک کریں گے اور اس رو کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس پوری کی پوری رو جتنے بھی ہیں وہ سامنے سلیکشن میں اس طرح سے آ جائیں گی. اب فارمیٹنگ کو کلیئر کرنے کی بات آتی ہے کہ جی آپ نے فارمیٹنگ کو کلیئر کر لینا ہے تو آپ جسٹ کلک کریں گے، تینوں پہ کر دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ یہاں پہ جانے کے بعد کلیئر فارمیٹس پہ کلک کریں گے تو فارمیٹنگ جتنی بھی آپ کے پاس ہوئی ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. لیکن میں کچھ اور بھی کام کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ سنڈے اور جین جو ہے یہ ڈبل میرے پاس آ رہا ہے لیکن پے ایک جیسی ہے، چینجنگ ہے. جب پے چینجنگ ہے تو پھر تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ان کی پے بھی ایک جیسی ہو جائے تو کیا یہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی ضرور پریکٹس کریں گے گھر میں اور بتائیں گے کہ جی یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا کمنٹ سیکشن میں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.